فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے، باب نمبر 9، صفحہ نمبر 253۔ کلو ارضٍ کربلا و کلو یومٍ عاشورہ۔ کیفیت یہ ہے کہ ہر قوم کے انسان نے اپنی اپنی زبان میں اور اپنے اپنے احساس و شعور کے مطابق سید الشہداء علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ ہر نوع بشر کی آنکھ کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بعد شہادت حسین زینب عالیہ کا طریقہ کار۔ تاریخ کے مد و جزر میں اقدام صحیح کی خاطر وقت و زمانہ مناسب مواقع کا تعین خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ایک لمحہ و موقع اپنا خاص وقت و اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہر لمحہ وقت سے تحقیق ہدف اور انجام دہی فرض کے لیے استفادہ کیا جائے۔ ثانیہ زہرا کا طریقہ کار یہی تھا۔ آپ نے کسی لمحہ زندگی کو ہاتھ سے بیکار نہ جانے دیا اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ رہنے دیا جو معرض وجہ تحریر میں آنے سے رہ جاتا۔ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کی جان نثار دوست تو شہید ہو گئے، ان کے اجساد قتل گاہ میں چھوڑ دیے گئے۔ یہ سب تو اس طرح حادثہ کربلا میں اپنے انجام کو پہنچے، بلکہ حیات جاویداں پا کر فارغ ہو گئے۔ اب رہ گئیں سیدہ زینب کبریٰ۔ یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس واقعے کی اطلاع دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچائی اور عالم انسانیت کو اس حادثہ فاجعہ سے متعارف کروایا۔ آپ کے سوا اب کون باقی تھا جو اس المناک حادثے کی تشہیر کو اپنے ذمے لیتا اور ان ظلم و ستم کے مجسموں سے دنیا بھر کو آشنا کرتا جو اسلام کے نام پر حکومت پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے تھے۔ لہٰذا اس کے خون شہدائے راہ حق خشک ہوتا، یا لہٰذا قبل اس کے کہ خون شہدائے راہ حق خشک ہوتا یا ریگ صحرا میں جذب ہو پاتا، زینب عالیہ نے ہر موقع سے استفادہ کرتے ہوئے مقتل کربلا کے حقائق کو لوگوں کے کانوں تک نہ صرف پہنچا دیا بلکہ مکمل اہتمام کر دیا کہ آنے والے انسانوں کی نسلوں کے لیے بھی یہ حادثہ صفحات تاریخ کی مستقل زینت بنا رہے۔ دور حاضر کی اصطلاحات سے اگر اس المیہ کی تصویر کشی کی جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ واقعہ کربلا کی رودات سیدہ زینب عالیہ ہی کے توسط سے ایک کانفرنس کی رودات کی طرح زیور طبع سے آراستہ ہو سکی۔ پھر یہ رودات کسی ایک یا دو جگہ طبع نہیں ہوئی بلکہ ہر مقام پر، یعنی قتل گاہ میں شامل واقعہ ظالموں کے سامنے، بازار کوفہ میں، دربار ابن زیاد میں، کوفے سے دمشق تک کے طویل سفر میں، شام اور دربار یزید میں 40 کے موقع پر، مدینے میں آپ کے سفر مصر میں، غرض کوئی جگہ ایسی نہ رہ گئی جہاں سیدہ طاہرہ اور علی مرتضیٰ کی نور نظر نے خاک و خون کے اس مرقع کی تفصیل کو نہ پہنچایا ہو۔ خلاصہ و نتیجہ یہ ہے کہ اس پیغام رسانی نے آگاہی کو جنم دیا اور عظیم تغیرات تاریخ کو ایجاد کیا، حتیٰ کہ واقعے کی اصلیت کو فراموش کر دینے کا کوئی پہلو باقی نہ رہنے دیا۔
اس کے برعکس دشمن کے نقوش پا کو نقش بر آب کر کے رکھ دیا اور کوئی ایسا دقیقہ نہ چھوڑا کہ یہ عزیز و مقدس خون کسی زمانے میں بھی قیامت تک زینتیں تاکہ نسیاں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 14 طویل صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ ہولناک واقعہ اپنی جملہ تابناکیوں سمیت عالم انسانیت کو زیادہ حق سے روشناس کرنے کے لیے موجود ہے، اور آج بھی روز عاشور سطح عالم پر روز اول کی مانند بالکل زندہ و موجود ہے۔ حصول ہدف میں استقامت۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی حیات پاک کے آخری ایام میں اپنے مباحث و ہدایات کے دوران ایسے نکات و اسرار و رموز زینب عالیہ کو سمجھا دیے تھے۔ بالخصوص آپ نے اپنی عظیم ہمشیرہ کو ذہن نشین کروا دیا تھا کہ حوادث و مصائب کے دوران ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور کس طرح انہیں اپنے طریقہ کار کو محفوظ کرنا ہوگا۔ ثانیہ زہرا نے ادائے فرض کے تمام مراحل میں ان تمام ہدایات کو سامنے رکھا اور کسی موقع پر بھی ان سے سر و منہ گریز و عدول نہ کیا۔ آپ نے ان تمام فرائض اور اپنے لیے مخصوص احکام الہی کو قوت قلب اور جذبہ قومی کے تحت انجام دیا۔ اس تمام طرز عمل میں اگر ان تمام مصائب کو سامنے رکھا جائے، صعوبات سفر اور اپنے معصوم برادر بزرگ کے دشمن جلادوں کے ہیبت و خوف کی اذیت کو بھی ذہن میں رکھیں تو پھر دشواری فرض کا کسی حد تک اندازہ ہونا ممکن ہے۔ دشمنان سید الشہداء علیہ السلام بے حد پست و ذلیل تھے، اتنے ذلیل کہ ان کی کیفیت بیان کرنے کے لیے دامن الفاظ تہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس تمام واقعات میں کار تبلیغ کارنامہ امام حسین بے انتہا مشکل تھا، اتنا مشکل کہ ہر لمحہ ایسا ہو سکتا تھا کہ جس میں انسان اس فرض کے ترک کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن ثانیہ زہرا کے کردار کی عظمت یہ کہ کسی موقع پر بھی آپ کے پائے استقلال میں کسی قسم کی لرزش یا ضعف کا دخل نہ ہوا۔ سیدہ زینب عالیہ نے ہجوم حوادث میں کسی موقع پر بھی غم سے دل گرفتگی کا اظہار نہ کیا، نہ ہی مصائب کے بھنور میں کسی مقام پر خوفزدہ ہوئیں، حالانکہ آپ کی نظر اپنے ساتھی اسیروں پر بھی مستقل مرکوز رہتی۔ سرہائے بریدہ شہداء بھی ہر لحظہ آپ کی نظروں کے عین سامنے رہتے اور ساتھ ہی راستے کی صعوبات سے بھی ذہن خالی نہ تھا۔ آپ کی صحیح پہم تھی کہ ہر حال میں ہیہات منت ذلہ کے شعار کو سامنے رکھیں، اور حق تو یہ ہے کہ اس راہ میں آپ نے اپنی مادر گرامی جناب سیدہ طاہرہ کی عظیم تربیت کا پورا حق ادا کر دیا۔ ثانیہ زہرا کا خلوص۔ ثانیہ زہرا کی سوانح حیات میں اہم ترین نکات میں سے ایک جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اپنے مقصد سے آپ کا خلوص اور آپ کی صفائی قلب ہے۔ آپ فرائض کے احساس اور انجام دہی میں پورے خلوص نیت سے قدم اٹھاتی ہیں۔ آپ نے اپنی پوری استطاعت و ہمت و بردباری سے اپنے ساتھی اسیران قافلہ کی سرپرستی فرمائی۔ سید الساجدین علیہ السلام پر پروانہ وار اپنی جان فدا کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ سید الشہداء علیہ السلام اور دیگر شہداء کے پسماندگان اسیری کے دوران بچوں کی بھوک و پیاس اور دوسرے امور کا آپ نے پورے خلوص و تندہی اور صفائے قلب سے خیال رکھا۔ آپ کو حالات و واقعات کا مکمل احساس تھا۔ اس امر کا یقین محکم تھا کہ آپ اسلام و قرآن کے احکام کی روح سے ان تمام باتوں کی ذمہ دار ہیں۔ اپنے جد بزرگوار کی طرف سے مامور تھیں کہ دنیا اسلام کی ویرانی کا مشاہدہ کریں۔ آپ کے لیے مقام تعصیف تھا کہ عدالت اسلامی کو مظلومیت کے پیکر میں ظلم کا تختہ مشق بنتے دیکھیں یا عوام الناس کو فیوزات اسلام سے بے بہرا پائیں، یا ضعیف مظلوموں کے جگر خراش آہ و نالہ کے جو حکومت وقت کی دستبرد کے باعث اس حالت کو پہنچے تھے سماعت کریں وغیرہ۔ اس مقصد کے پیش نظر انجام فرض کی خاطر ثانیہ زہرا نے اپنی پوری قوت اور استطاعت کے ساتھ قیام کیا۔ آپ نے اپنے گھر، اپنی زندگی اور اپنے مرکز حیات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ آپ نے اپنے آپ کو آزادی اور مکمل رضامندی کے ساتھ حوادث کے بھنور میں جھونک دیا۔
کیونکہ حالات و فرض کا تقاضا ہی یہی تھا۔ آپ کے سامنے ایک ناہموار راستہ تھا اور دشمن نے ہر طرف سے آپ کے لیے مشکلات و صعوبات کا گھیرا تنگ کر رکھا تھا۔ ان سب دشواریوں کے مقابلے میں زینب عالیہ کی وہ ہستی تھی جس نے اس دریائے ظلم کو عبور کر لینے کا عزم بالجزم کر لیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ آج 14 صدیاں گزر چکنے کے بعد بھی ہم اس ہولناک واقعے کے ثمرات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ کی صحیح کا شجر پھل دے رہا ہے۔ دنیا پر ثابت ہو چکا ہے کہ علی و فاطمہ کی نور نظر کا پیغام حریت آدمیت کا پیغام تھا۔ یہ پیغام بنی نوع انسان کی بیداری کے لیے تھا، ہر پہلو سے ان مراحل کا آئینہ دار تھا جو کسی سالک کی محنت کا ثمر ہو سکتے ہیں، اور اس تمام دستور العمل میں کہیں کوئی خطا یا رخنہ نظر نہیں آتا۔ راہ عمل کی پائیداری۔ اس تمام مرداد میں ایک بات نہایت اہم و قابل توجہ ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان تمام مصائب و آلام کو برداشت کیا، ان تمام حالات کا ایک معجز نما شخصیت کے طور پر مقابلہ کیا، لیکن کسی موقع پر بھی اختتام فرض کو محسوس کرتے ہوئے جادہ منزل میں رکنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کسی وقت بھی یہ احساس پیدا نہ ہوا کہ میرے لیے بس اسی قدر کافی ہے، اب میں رک جاؤں تاکہ دوسرے لوگ میری جگہ قدم بڑھائیں اور ریاضت کریں۔ کسی موقع پر اپنی کوشش کو کافی جان کر سکون و سکوت کا سہارا نہ لیا۔ ثانیہ زہرا ایک طویل و دشوار ترین راہ کی مسافر ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو دشوار ترین منزل کے راستے پر ڈال دیا اور نہایت استقامت و استقلال کے ساتھ اپنے منتہی مقصد کی طرف گامزن ہوئیں، جو خوشنودی ذات پروردگار ہے اور اس آیہ کریمہ کا مصداق قرار پاتا ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 42۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سفر اسیری کے بعد مدینہ واپس تشریف لائیں، لیکن مدینہ پہنچ کر بھی ہرگز آرام و استراحت نہ پا سکیں۔ حالات نے آپ کو ایک اور سفر کے لیے جو مصر یا شام کا تھا مجبور کر دیا۔ اس سفر میں بھی اپنے لیے آپ نے آرام اور راحت کا موقع تلاش نہ کیا، بلکہ جہاں بھی پہنچی سید الشہداء علیہ السلام کے خون ناحق کے پیغام کو اپنا نصب العین بنائے رکھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ راہ پروردگار کی اس مسافر نے راحت دنیا کو ترک کر کے مالک حقیقی سے ملاقات میں عجلت کرتے ہوئے حیات دنیاوی کو الوداع کہا۔ اس طرح قبر مبارک میں آنے والی پہلی رات ہی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے شب استراحت قرار پائی۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ اب تک جو کچھ ہدیہ قائلین کیا گیا، اس سے ایک بات بالکل واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ابتدائی زندگی سے گوناگوں حوادث سے روزگار نے خاتون کربلا کا امن و سکون چھین لیا تھا۔ مصائب و ابتلائے عہد طفیلیتی سے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا، جو زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہا۔ آپ اپنے جد بزرگوار، پدر عالی مقدار، والدہ گرامی اور برادران ذی وقار سب کے ساتھ شریک مصائب ہو کر نبوت و امامت کی شریک کار قرار پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زینب عالیہ نے عصمت کی پاکیزہ روش اپنے جد بزرگوار جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دروس وقار و سکینہ، اپنی جدہ ماجدہ ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سے اثار و قربانی کا سبق، اپنے دادا و دادی حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد سے فصاحت و بلاغت کے اسباق، اپنے والد مولائے کائنات سے حیا و عفت کی اقدار، اپنی معصومہ والدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے وراثت میں حاصل کی۔ حلم و بردباری اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام سے، شجاعت و تحور جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے پائے۔ اس اعتبار سے دنیا انسانیت ثانیہ زہرا کو ہر لحاظ سے نبوت و امامت کی عظمتوں کا شاہکار جانتی ہے۔ حقیقت یہ کہ انسان کی زندگی متنوع قسم کے واقعات غم و انصباح سے مرکب ہے۔ یہ سلسلہ کسی خاص طبقہ آدمیت کے لیے مخصوص تو نہیں، کیونکہ ہر انسان کے دور زندگی میں دونوں طرح کے واقعات پیش آنا دستور زمانہ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن تجربات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ سلسلہ مصائب و تکالیف اگر آغاز زندگی سے لے کر کسی کے
آخری سانسوں تک جاری رہے تو طبیعت ایک مستقل اضمحلال کا مرکب بن جائے گی۔ یہ بات خصوصیت سے سیدہ زینب کبریٰ کی زندگی میں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ نے تمام عمر شدت مصائب اور کثرت آلام کا مقابلہ کیا۔ ابھی ایک مصیبت کے آثار باقی ہوتے تھے کہ دوسری اس سے بڑی مصیبت آ پڑتی تھی۔ مسلسل مصائب اس طرح ثانیہ زہرا کی زندگی کا حصہ بنے کہ آپ کے نامی کے بجائے ام المصائب کا لفظ آپ کی شناخت بن گیا اور ہر دور میں یہی لفظ آپ کی پہچان بنا رہا۔ نامناسب ہوگا اگر ہم اپنی فہم و عقل کمزور کے مطابق شہزادی کے مصائب کا مختصر سا جائزہ پیش نہ کریں، جس کی کم از کم تفصیل کچھ اس طرح سے بنتی ہے۔ 5 برس کی عمر میں آپ کو اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ یہ پہلی مصیبت تھی جس نے آپ کو اپنے عظیم نانا کی شفقتوں سے محروم کر دیا، وہ نانا جن کا وجود وجہ تخلیق کائنات تھا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کے بارے میں آپ کے بابا نے کہا کہ پیغمبر خدا کی وفات سے مجھ پر وہ عظیم مصیبت نازل ہوئی کہ اگر یہ مضبوط و سنگین پہاڑوں پر پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ افراد اہل بیت رسول اس مصیبت عظمی سے سب سے زیادہ متاثر تھے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے واقعات کو اپنی چشمائے بصیرت سے سب سے بہتر دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ منافقین اپنی حرکات استبداد کے ارتکاب کے لیے چشمے رسول خدا کے بند ہونے کے منتظر ہیں۔ نمبر 2، وفات رسول اکرم کے فوراً بعد احراق خانہ فاطمہ، شہادت محسن، خلافت رسول کی تگ و دو، دفن رسول کے سلسلے میں عام بے حسی سیدہ طاہرہ کا مقدمہ فدق، اس سلسلے میں ان کا دربار خلافت میں پیش ہو کر بے نیل و مرام واپس لوٹنا، سیدہ طاہرہ کی صدائے احتجاج کا بے اثر لوٹنا، وہ واقعات ہیں جو ایک قلب احساس کی مستقل پسماردگی کے لیے کافی ہیں۔ ان تمام واقعات کے بعد سیدہ طاہرہ کے بیت الحزن میں دلخراش گریہ شہزادی اپنی مادر گرامی کے آخری سانس تک شریک ہیں، جن کی مظلومیت بھری سسکیاں شہزادی کی درد بھری چیخوں کا باعث بنتی اور پورے خاندان کو رلاتی ہیں۔ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ شہزادی کو وفات رسول کے بہت تھوڑے عرصے بعد اپنی مظلومہ ماں کی میت کو تخت غسل پر دیکھنا پڑا ہے، جہاں اسماء بنت امیس اور فضہ سیدہ عالم کے سفر آخر کی تیاری میں مصروف ہیں۔ آپ کے بابا جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام مخدومہ کونین کے غم میں اشکبار کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی صاحبزادی کے فراق نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ ان کے غم نے مجھ سے زندگی کی راحتیں چھین لی ہیں۔ آپ ان سے میرے غم و الم کے حالات دریافت فرمائیے گا کہ میری راتیں اب جاگتے ہی میں گزرتی ہیں۔ کتاب اعلام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1221۔ نمبر 3، علامہ حسن رضا غدیری اپنی کتاب زینب ہے میں لکھتے ہیں، زینب کو ابھی اپنی معصوم ماں کا غم نہ بھولا تھا کہ اپنے جلیل القدر باپ کی تلوار کی کاری ضرب سے مجروح دیکھا، جو سیدہ زینب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اپنے عظیم اور شفیق باپ کی عنایتوں سے محروم سیدہ زینب ہمیشہ گریہ و بکا میں مصروف رہتی اور امیر المومنین کی مظلومانہ شہادت پر اشک ریز رہتی تھیں۔ ماں کی وفات کے بعد باپ کا عظیم سایہ سر سے اٹھا تو زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ نمبر 4، باپ کا غم زینب کے سکون و چین کو ختم کر چکا تھا کہ اپنے دل بند اور پیارے بھائی حسن کو زہر سے شہید ہوتا بھی دیکھنا پڑا۔ اب زینب کا یہ عالم تھا کہ نہ تو رات کو آرام اور نہ دن کو سکون۔ مصائب و آلام کی طوفانی موجوں میں گھری ہوئی زینب امتحان و آزمائش کی خوفناک کیفیت سے دوچار ہو گئی۔ نمبر 5، حوادث و آلام اور یکے بعد دیگر مصائب کے آنے سے زینب کی زندگی نیا رخ اختیار کر گئی اور آپ کی شخصیت ان واقعات سے اس طرح آمیختہ ہوئی
کہ رسول زادی نے اپنے آپ کو ایک نہایت دردناک مصیبت کے لیے آمادہ کر لیا، یعنی کربلا میں عاشور کی خوفناک گھڑیوں اور اس کے بعد مصائب کی شدت کا مقابلہ کرنے کی خاطر زینب کا حوصلہ بلند ہو گیا اور وہ صبر و استقامت کا کوہ گرا بن گئیں۔ ثانیہ زہرا کی زندگی میں مندرجہ بالا اہم واقعات کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کے مختصر دور کی سرد جنگ اور امیر معاویہ کی سیاست بہت زیادہ صبر آزما واقعات کی حامل ہے۔ یہ سرد جنگ بالآخر دست بدست جنگ پر منتهی ہوئی، جس میں امام حسن کو نہ صرف زخمی کیا گیا بلکہ عوام الناس کی جانوں کی خاطر رحمت للعالمین کے فرزند کو خلافتی کو خیرآباد کہنا پڑا۔ شہادت امام حسن علیہ السلام کے بعد امیر معاویہ کے بلاد اسلامیہ پر مکمل تسلط کا دور شروع ہوتا ہے، جس میں انہوں نے یزید کے لیے بیعت لینے اور اپنے بعد اسے امت مسلمہ کا خلیفہ بنانے کی جدوجہد کا آغاز کیا، جو ان کی موت کی صورت میں اس طرح اپنے اختتام کا پہنچا کہ سلطنت اسلامیہ میں یزید کو مکمل اقتدار حاصل ہو گیا۔ یزید اس اقتدار پر ہی مطمئن نہ ہوا بلکہ اس نے حاکم مدینہ کو تاکید کی کہ چند لوگ جنہوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا تھا ان سے بیعت لے یا ان کے سر قلم کر کے دمشق بھیج دے۔ یزید اپنے مقام پر جانتا تھا اور اسے اس کے باپ نے ہر کردار کی تفصیل بتلا بھی دی تھی کہ سب اپنے اپنے مقام پر کیا کریں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام ہرگز اس کی بیعت نہ کریں گے۔ حاکم مدینہ کا اندیہ معلوم ہوتے ہی سید الشہداء بیت الشرف میں تشریف لائے۔ اس سلسلے میں ہم ایک بار پھر علامہ غدیری مجزلہ علی کی مندرجہ بالا کتاب کی طرف اپنے معزز قائرین کی توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ علامہ مذکور رقم طراز ہیں۔ امام حسین نے جب مکے کو خیرآباد کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اپنی امیدوں کی سہارا بہن زینب کے پاس آئے اور انہیں عراق کی جانب اپنے عزم سفر سے آگاہ کیا۔ جناب زینب نے امام کے ارادے سے مطلع ہو کر کہا، اے میری تمناؤں کے مرکز بھائی، اے حسین، مجھے احترام والے مہینوں رجب، ذی الحجہ اور محرم میں سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان مہینوں کے اختتام تک آپ یہیں ٹھہر جائیں۔ امام نے اپنی حقیقت شعار بہن سے فرمایا، اے میرے ارادوں کی پابند بہن، یہ معاملہ علم الہی میں ہمارے لیے طے پا چکا ہے کہ جس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اور اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ حقیقی عشق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے فیصلوں میں انسانی عظمتوں کے تحفظ کا راز مضمر ہوتا ہے، اور دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو قدرت الہی کے احاطے سے باہر ہو، بلکہ تمام امور خدائے تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ امام برحق کی گفتار حق شعار کو سن کر فاطمہ کی بیٹی کے اطاعت شعار احساس نے لنگڑائی لی، اور معصومہ عالم کے چہرے پر قضاء و قدر الہی کے سامنے صبر و استقامت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ زینب اپنی عالمانہ بصیرت سے امام کی معصومانہ سیاست کی بنیادوں کو سمجھ چکی تھیں، اور وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ حسین کا ہر فیصلہ ارادہ پروردگار کے تابع ہے اور اس میں رضائے پروردگار کا راز پوشیدہ ہے۔ امام وقت کے پاکیزہ افکار کی مقدس حقیقتوں کی معرفت رکھنے والی سیدہ زینب انقلاب حسین کے تاریخی آثار سے بھی باخبر تھیں اور انہیں امام کے مقدس قیام کا پیش منظر پوری طرح معلوم ہوتا تھا، لہذا رسول زادی کسی تعامل و سستی کے بغیر اپنے عزم و جذبہ اثار کا اظہار کرتے ہوئے امام کے بلند مقصد میں شریک ہو گئیں۔ صفحہ نمبر 141 142۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا باب نمبر 9 اختتام کا پہنچا۔ باب نمبر 10 صفحہ نمبر 261۔ نمبر 1، ہمراہی جناب سید الشہداء علیہ السلام۔ امیر معاویہ 40 برس تک شام اور اس کے تمام بلاد اسلامیہ پر حکومت کرنے کے بعد راہی ملک عدم ہوئے
انہوں نے اپنے لاڈلے و اکلوتے بیٹے یزید کو، جسے وہ اپنی حیات میں اپنا ولی عہد مقرر کر چکے تھے، تخت خلافت اسلامیہ پر مطمئن کیا۔ ایک مشہور و معروف قول کے مطابق امیر معاویہ کا یہ عمل بذات خود انہدام اسلام کے لیے کافی تھا۔ حسن بصری: نتیجے کے طور پر اس زمانے کے سربرافتہ لوگ، بالخصوص وہ لوگ جو بنی امیہ کے خوان نعمت کے پروردہ تھے اور جنہوں نے بازار سیاستی بے سر و سامانی میں بنی امیہ کی چاپلوسی اور خوشامد کر کے بلند درجات حاصل کر لیے تھے، انہوں نے اپنے اقتدار کی استقامت کی غرض سے یزید کے دامن عاطفیت میں آنے کی مساعی شروع کر دی۔ فطری امرتا کے حریت پسند لوگوں کی ایک جماعت نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہ کیا، نہ ہی اس کے لیے ایسے مقام بلند و اسلام کی خیر خواہی کی خاطر پسند کیا۔ عام خیال یہی تھا کہ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام جیسے اشخاص بھی اپنے اپنے مقام پر ایسا ہی سوچتے ہوں گے۔ دشمنان حسین علیہ السلام یعنی بنی امیہ بھی اس سلسلے میں بے خبر نہ تھے، لہٰذا ان کی سر توڑ کوشش تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو ایسے بزرگوں اور سرداروں کی اپنے لیے تائید حاصل کریں۔ اس مقصد کے پیش نظر بنی امیہ اور ان کے ہوا خواہوں نے سوچا کہ امت اسلامیہ کے معروف لوگوں سے یزید کے حق میں بیعت لی جائے۔ ان کی جرأت و جسارت اس مقام تک پہنچی کہ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے سے بھی یزید کی بیعت کا مطالبہ کر دیا۔ چنانچہ آپ کو والی مدینہ کے دربار میں طلب کر کے بیعت یزید کرنے کے لیے کہا گیا۔ امام علیہ السلام نے اس بارے میں فرصت طلب کی اور مدینۃ النبی میں خوریزی یا اس مقدس مقام کو خون میں آلودہ نہ کرنے کی غرض سے شب کے وقت اپنے خاندان سمیت مدینے والوں کو الوداع کہہ کر مکے کی طرف کوچ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ خواتین کی روانگی کے ایک واقعے سے ایک رات قبل امام حسین علیہ السلام قبر مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، 2 رکعت نماز بجا لائے، متوقع تکالیف و آلام کی خاطر مناجات پروردگار ادا کی، کسی قدر گریہ بھی فراق مدینہ کے لیے فرمایا اور قبر مبارک کے سرانے میں ہوئے خواب ہو گئے۔ خواب میں اپنے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ عراق کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر۔ اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اپنے اہل حرم اور مقدورات کو بھی ہمراہ لے جائیں۔ چنانچہ سید الشہداء علیہ السلام نے آغاز سفر فرمایا۔ یہ آپ کی بصیرت کا کمال ہے کہ اپنے پیغام جہاد اور نتائج کے دوام کی خاطر آپ نے مقدرات و خواتین کو اپنے ہمراہ لیا۔ اس سلسلے میں ہم ایسے بہت سے مردوں سے متعارف ہیں جو اس جہاد اور ریاضت میں بہت بلندی تک پہنچے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے نیچے جہاد و جاگزاری کے جوہر دکھائے، لیکن صنف خواتین میں ایسی خواتین بہت کم ملیں گی، بلکہ صرف ایک ہستی سیدہ زینب عالیہ ہی ایسی نظر آتی ہیں جو امام مظلوم کے جہاد میں برابر کی شریک ہیں اور اس قدر ثابت قدم کے نامی گرامی مردوں کی سے بھی سبقت لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ہم قدم و ہم رزم جو اپنے مقام پر امام معصوم بھی ہیں اور تاریخ انہیں سید الشہداء جانتی اور تسلیم کرتی ہے۔ ثانی زہرا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی کاملاً شریک کار ہیں۔ آپ کے پیغام کی اشاعت اور حسینی انقلاب کی روح و رواں ہیں۔ مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا و کوفہ اور شام کے سفر میں آپ کی عمر تقریباً 55 سال کی ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے برادر عالی مقام اور دیگر اعزاء کے ہمراہ یعنی تقریباً 6 ماہ بعد کربلا پہنچی۔ ان کے یکے بعد دیگر سفروں سے ہی زینب عالیہ کا سرنامہ جہاد شروع ہوا اور یہی آپ کے عظیم جہاد اور اشاعت پیغام حسینی کی ابتدا ہے۔ ثانیہ زہرا کے اقدام کی اہمیت۔ لوگوں نے چاہا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام سے الگ کر دیں۔ کئی ایک بزرگ شخصیات زمانہ نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور اس سفر کو ترک کرنے کی درخواست کی۔
مقتل ابن عباس محمد حنفیہ، کیونکہ وہ آپ کے مستقبل کو خطرات سے گھرا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بطور مصلحت امام کو اس سفر سے باز رکھیں۔ مقتل عبداللہ شوہر جناب زینب، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم تاریخ میں اس قدر بلند مرتبہ و شان پاتے ہیں کہ امام سے ایسا کہہ پائیں۔ آخر کار کچھ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ امام چونکہ سفر کا پختہ عزم کر ہی چکے ہیں تو کم از کم خواتین بالخصوص ثانیہ زہرا کو ہمراہ نہ لے جائیں۔ یہ تجویز ابن عباس نے پیش کی۔ جب یہ بات زینب عالیہ کے کانوں تک پہنچی تو ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تم مجھے میرے بھائی حسین سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر روانہ ہو گئیں اور جب یہ بات زینب عالیہ کے کانوں تک پہنچی تو ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تم مجھے میرے بھائی حسین سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر روانہ ہو گئیں۔ تمام راستہ سائے کی طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور آپ کے تکمیل جہاد کے فرائض کی جملہ منازل کا انتظام فرمایا۔ سوال یہ کہ اگر ثانیہ زہرا مدینے میں رہ جاتی، امام حسین علیہ السلام ان کے بغیر عازم سفر ہو جاتے اور درجہ شہادت پر ان کی عدم موجودگی میں فائز ہوتے تو کیا واقع کربلا اور آپ کے اقدام جہاد کو وہی اہمیت حاصل ہو جاتی جسے ہم آج دیکھتے ہیں؟ کیا سیدہ زینب کا مدینے میں قیام اسی کیفیت کا حامل ہوتا جو امام حسین علیہ السلام کو آپ کی ہمراہی سے حاصل ہوئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ زینب کبریٰ کی ہمراہی اس حقیقت کا سبب بنی کہ حسینی ہدف عظیم کے لیے مقام تحقیق پیدا ہوا اور آپ کے اقدام کی اہمیت کامل صفحات تاریخ پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 22 کا اختتام کرتے ہیں۔